اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ زمر کی آیت ہے کہ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس کا دل و دماغ اللہ عز و جل نے اسلام کو سمجھنے کے لیے، اسلام کو قبول کرنے کے لیے کھولا ہے، تو کیا یہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جس کا سینہ اللہ نے، جس کے دلی دماغ کو اللہ نے بند رکھا ہے؟ وہ کھڑکی اسلام کی طرف سے جو آنے کی روشنی کے لیے ہے، اس کو اللہ نے بند رکھا ہے۔ ظاہر ہے جواب بالکل واضح ہے کہ دونوں لوگ برابر نہیں ہے۔ ایک شخص جس کا سینہ اللہ نے، جس کے دل و دماغ کو اللہ نے نوری ہدایت کو قبول کرنے کے لیے کھولا ہے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، وہ اپنے رب کی طرف سے نوری ہدایت پر ہے۔ اپنی زندگی، اپنا رہن سہن، اپنا کردار، اپنا معاش، سب چیز وہ اس روشنی کے رہنمائی میں گزارتا ہے۔ دوسری طرف اس آدمی کا سینہ تنگ ہے، بند ہے، وہ اس نور کو نہیں سمجھتا، وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کرتا، اس کا دل سخت ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، تو جن لوگوں کے دل سخت ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کی یادگاری سے بے خبر ہیں، لاپرواہ ہیں، غافل ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ ایک شخص وہ ہے جس کا سینہ کشادہ ہے، دین کی باتیں اس کو سمجھ آ جاتی ہے، دین کو خوشی سے قبول کرتا ہے۔ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اپنے رب کی طرف سے، اس کے رب کی طرف سے جو نور، جو ہدایت، جو روشنی اللہ نے اس کو عطا کی ہے انسانوں کو راستہ دیکھنے کے لیے، وہ اس روشنی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ وہ اسی کو لے کر کے چلتا ہے، اپنی زندگی گزارتا ہے۔ جیسے رات کے گھپ اندھیرے میں ایک آدمی کے پاس ٹارچ ہے، گاڑی چلاتا ہے تو گاڑی میں لائٹ کا انتظام ہے، وہ کڈے میں نہیں گرتا ہے، دیوار سے، پہاڑ سے نہیں ٹکراتا ہے، کھائی میں نہیں گرتا ہے، سیدھے منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہے، وہ گھپ اندھیرے میں سفر کرتا ہے، حرام اور حلال کا اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، جائز اور ناجائز کا کچھ پتہ نہیں ہے، کس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، کس بات پہ اللہ راضی ہوتا ہے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، طور کیا ہے، اللہ نے کیا بتایا، کچھ پتہ نہیں ہے۔ بس جانور کی طرح کھاتا پیتا ہے، سوتا ہے، اٹھتا ہے، کام پہ جاتا ہے، پھر رات کو آ کے پھر سوتا ہے۔ زندگی گزر گئی اور چلا گیا، اندھیرے میں زندگی گزر گئی۔ اللہ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، جن لوگوں کے دل سخت ہے۔ قاسی کس کو کہتے ہیں؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے، اگر وہ مقصد اس سے حاصل نہ ہو سکے، اس کو قاسی کہتے ہیں، بے مقصد کہتے ہیں۔ تو فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، ان کے دلوں کو اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے، اسی لیے ان کے دل نرم ہے، سب سے نرم ٹکڑا شاید اور سب سے نازک چیز دل اور دماغ انسانی جسم میں، ذرہ چھوٹی سی رگ معمولی، اس میں ذرا کچرا آ جائے تو کہتے فالج ہو گیا، فلاں ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، فلاں فلاں وغیرہ۔ نازک ترین جگہ ہے اور اہم ترین جگہ ہے، اس لیے اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ اللہ کی یادگاری میں لگے رہے، لیکن وہ کام نہیں کر رہے، بے مقصد ہو گئے، قاسی ہو گئے۔ اللہ فرماتے فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، جن لوگوں کے دل اللہ کی یادگاری سے، اللہ کے نام لینے سے، اللہ کے دین قبول کرنے سے، اللہ کے دین سمجھنے سے قاصر ہے، لاپرواہ ہے، غافل ہے، ان کے لیے تباہی ہے اور ہلاکت ہے۔ تو ایک وہ شخص ہو گیا جس کا سینہ اللہ نے کشادہ کیا ہے،
اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، وہ اپنے رب کی طرف سے نور ہدایت پر ہے۔ بڑی خوشخبری ہے کہ ہماری زندگی اللہ کی طرف سے دیے ہوئے نور کے رہنمائی میں گزر رہی ہے۔ دوسرے کے بارے میں کیا فرمایا؟ اولئک فی ضلال مبین، وہ سری گمراہی میں ہے، بھٹک گئے ہیں، وہ اپنی منزل سے، اپنے صحیح راستے سے، صحیح سمت سے وہ ہٹ گئے ہیں۔ اب جب ایک گاڑی پٹری سے اتر جاتی ہے تو پھر اس کا انجام تباہی ہے، خرابی ہے، وہ تو منزل تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔